باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ نااہل لوگ وارث بنے، وارث الکتابہ کتاب کے وارث بنے۔ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو قوم تورات کی وارث بنی وہ ان میں سے کچھ لوگ نااہل تھے۔ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، جو اس گھٹیا زندگی کا سامان لے لیتے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہہ دیتے کہ ہمیں معافی مل جائے گی، یعنی جھوٹ بولتے اور یہ جھوٹ اللہ کے نام منسوب کرتے، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے اور اس کے بدلے میں دولت وصول کرتے، نذرانے وصول کرتے اور ذہن میں یہی رکھتے کہ ہمیں رب معاف کر دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی سامان ان کے پاس پھر آئے تو وہ اسے بھی لے لیں۔ معافیاں بھی مانگتے رہتے اور پھر سامان بھی جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر عوام کو لے لیتے۔ یاد رہے کہ یہ تذکرہ بنی اسرائیل کے علماء کا ہے جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، کتاب اللہ کے تورات کے وارث بنائے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو کتاب سے دور رکھتے اور خود من گھڑت باتیں بیان کر کے یہی کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے اور پھر ان سے پیسے وصول کرتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں یہ پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے متعلق صرف وہی بات کہیں گے جو برحق ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، جو اللہ کا فرمان ہے بس اسی کو آگے بیان کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے وہ پڑھ بھی چکے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر بھی عوام کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے واقعی نہیں فرمائی ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے سب سے بہترین ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کر رہے ہو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور تم تو خود کتاب اللہ پڑھتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے ہو، تو تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ إِنَّ لَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ساری دنیا بھی اگر بے ایمانی پہ لگ جائے، ساری دنیا اللہ کا کلام بیچنے میں لگ جائے، جھوٹ بولنے اور دغابازی میں لگ جائے، دھوکہ دہی میں لگ جائے، اگر ان میں کچھ لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اللہ کی بات کو صحیح صحیح بیان کرنے والے ہوں، تو اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان پر كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جب ہم نے ان پر سائبان کی طرح پہاڑ کو بلند کیا۔ اس کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ جب تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو بلند کیا، ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کیا سائے کے طور پر، اور پھر ان سے عہد لیا کہ آج کے بعد تم اس عہد سے پھرو گے نہیں۔ اسی کا تذکرہ یہاں دوبارہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان پر سائبان کی طرح پہاڑ کو بلند کیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ ابھی ان کے سر پر آ گرے گا، اور ان کے اندر ایک ڈر اور خوف تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے علماء کی کچھ خرافات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو دنیا کے بدلے بیچ دیتے تھے، حالانکہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔
اور کچھ لوگ بہرحال ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور کتاب اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، صحیح باتیں بتاتے ہیں، ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ اپنے تمام وعدے بشمول وہ وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کیا صاحبان کی طرح، اور ان سے وعدہ لیا کہ تم اس کتاب کو یاد کرو گے، پڑھو گے، یاد کرو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بنے رہو۔ تو تورات تو اب کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے اور یہودی بہت حد تک اس سے انحراف کر چکے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا، اس لیے تم اس کو پکڑو، مضبوطی سے پڑھو، اس کو یاد کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو۔ زندگی کا سودا نہ کرو دنیا کے معاملات میں اس کے کچھ حصے کو بیچ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے پڑھی ہیں 169 سے لے کر 171 تک آیات ہیں یہ سورہ الاعراف کی۔